أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ تو سب سے سچے ہیں وَأَكْمَلْهُمْ عِلْمًا علم کے اعتبار سے بھی کامل ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کامل ہیں۔ أَكْمَلْهُمْ عِلْمًا وَأَمْنًا وَإِيمَانًا وَإِيقَانًا، اور اللہ کے پیغمبر تو اپنے یقین میں بھی کامل ہیں۔ معروفاً بالصدق فی قومہ، بلکہ اپنی قوم میں آپ صادق الامین کہلاتے تھے، یعنی حتیٰ کہ مکے کے کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ بھی مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک کسی قبیلے کا سردار مکے میں آیا، کافر تھا، اور وہ ابو جہل کا مہمان تھا۔ تو ابو جہل اس کو لے کے آیا کہ چلو میں تمہیں کعبے کا طواف کراؤں، کیونکہ طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا، کافر بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کر لینا کوئی بڑی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرے اور پھر کسی قبر کا طواف نہ کرے تب دین آئے گا، صرف طواف کرنے سے دین نہیں آئے گا۔ کعبے کا طواف تو سب کرتے ہیں، اور مشرک کا ابو لہب بھی کرتا تھا، ابو جہل بھی کرتا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی کرتے تھے۔ اصل یہ ہے کہ کعبے کا طواف کرے اور غیر کعبے کا طواف نہ کرے تو اب ایمان ہے۔ تو ابو جہل اس کو لے آیا طواف کرانے کے لیے، اور طواف کے دوران میں اس سردار نے پوچھا کہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو اور کون جانتے ہو؟ تمہارے قوم سے ہے، قریشی ہے، قرشی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر ابو جہل مجھے یہ بتاؤ کہ حل ہوا صادق فی دعواہ ام کاذب، وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور آدمی تو بات نہیں سن رہا۔ جب تسلی ہو گئی کہ نہیں ہم دو ہیں، باقی لوگ دور ہیں، تو اس نے کہا سچی بات پوچھتے ہو تو انہو صادق، وہ سچا ہے۔ وہ سردار تھا آخر، اس نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ سچا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کے سچے ہونے کی؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِدَ فِينَا وَعَاشَ فِينَا وَلَبِثَ فِينَا 40 سَنَةً، ہمارے قوم میں پیدا ہوئے، ہمارے مکے میں جوان ہوئے، 40 سال یہاں گزارے، کسی بندے پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس نے تو کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے حالانکہ نبی نہ ہوں؟ اس نے کہا ابو جہل جب اتنی پکا تیرا یقین ہے تو ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ جب وہ سچا بھی ہے، نبی بھی ہے، اور پھر تمہارے قریش سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، تو تم ایمان کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہی تو جھگڑا ہے ہمارا کہ منا وزیر و منہم وزیر، ہمارے قبیلوں کا جھگڑا ہے آپس میں، ان کا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ جو ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں، کبھی وہ امیر بن جاتے ہیں، کبھی مکے کے ہم امیر بن جاتے ہیں، لیکن اب ان کو اللہ نے نبوت دے دی تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لہذا ہماری ضد کا علاج یہی ہے کہ ہم مانتے بھی۔ یعنی ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ نبی بننا کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ جو چاہے نبی بن جائے۔ یہ تو آپ کے پنجاب کا پانی کا اثر ہے نا کہ یہاں تو قادیانی بھی نبی بن گئے۔ ابو جہل نے بھی یہ جرات نہیں کی، کہتے چلو اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو ہم بھی کہہ دیتے ہمارا فلاں آدمی نبی ہے۔ میں کہا نہیں، ہم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نبی نہیں بن سکتے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ تو اب ہمارا حل یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں گے نہیں، ہماری ضد برقرار رہے تاکہ ہم ان کے آگے جھکیں کیسے؟ تو اس لیے اللہ نے جواب دیا کہ بدبختو کیا کہہ رہے ہو، میرے مدنی جیسا تو سچا دنیا میں بھی نہیں، اور پھر دشمن بھی اس کو مانتا ہے کہ وہ سچا ہے۔
آپ کی قوم میں کوئی بندہ بھی یہ شک نہیں کرتا کہ حضور نے کبھی جھوٹ بولا ہو. لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. بلکہ کافر آپس میں بھی کہتے تھے الصادق الامین، حضور کا لقب تھا سچ بولنے والا، امانت والا.